کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے سینئر رہنما اور تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی کو ان کے دوسرے یوم شہادت کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ محمد اشرف صحرائی 2021 میں آج ہی کے روز بھارتی قید میں وفات پا گئے تھے۔ شہید رہنما نے اپنا ایک بیٹا بھی آزادی کے راہ میں قربان کیا۔ عبداللہ پرہ، غلام احمد خان سوپوری، زمرودہ حبیب، یاسمین راجہ، فریدہ بہنجی، سید بشیر اندرابی، جاوید احمد میر، جمیل احمد میر، ڈاکٹر مصعب، خادم حسین، سید سبت شبیر قومی اور دیگر رہنماؤں کے علاوہ تحریک حریت جموں کشمیر، پیر پنجال فریڈم موومنٹ اور پاسبان حریت نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ اشرف صحرائی کی شہادت اور دیگر شہداء کی قربانیوں کو ہرگز فراموش نہیں کیا جائے گا اور ان کے مشن کو ہر قیمت پر پورا کیا جائے گا۔ حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے شہید صحرائی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا ہے کہ وہ جناب صحرائی کی زیر حراست پر اسرار موت کا نوٹس لیں اور عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کو رکوانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے کہا ہے کہ بے مثال قربانیوں سے لبریز اشرف صحرائی کی زندگی جدوجہد آزادی کشمیر میں مصروف کشمیریوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اشرف صحرائی اور دیگر لاکھوں شہداء کی عظیم قربانیاں تحریک آزادی کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ دنی اسنا ضلع راجوری میں ایک حملے میں 2 بھارتی فوجی ہلاک اور ایک آفیسر سمیت 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ وہ کنڈی کے علاقے میں تلاشی آپریشن کر رہی تھی جب مجاہدین نے اس کے ایک دستے پر بارودی مواد سے حملہ کیا۔ زخمی فوجیوں کو کمانڈ ہسپتال ادھم پور منتقل کیا گیا۔ حملے کے بعد بھارتی فوج نے علاقے میں جاری اس آپریشن کی شدت اور وسعت میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ قابض فوج نے ترال پلوامہ میں ایک تلاشی کارروائی کے دوران ایک مقامی نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ فوجیوں نے نوجوان کے گھر سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ ادھر ضلع ریاسی کے علاقے مہور میں بھارتی قابضین نے ایک استاد محمد اشرف شیخ کا مکان گرا دیا۔ بارہمولہ اور ڈوڈا کے اضلاع میں شراب کی دکانیں کھولے جانے کے قابض انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ بارہمولہ میں اوڑی کے علاقے لگامہ کے رہائشیوں نے سری نگر مظفر آباد روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حد یہ ہے کہ شراب کی دکان علاقے میں ایک مسجد کے بالکل سامنے کھولی گئی ہے۔ ضلع ڈوڈا کے علاقے گندوا کے رہائشیوں نے بھی احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے مقامی شاہراہ کو بند کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ علاقے میں سکول کے قریب شراب کی یہ دکانیں کھولی گئی۔ انہوں نے کہا کہ قابض حکام آبادی والے علاقوں اور مذہبی اور تعلیمی مقامات کے قریب شراب کی دکانیں کھول کر کشمیریوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری نسل نو کو تباہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی بھارتی اقدامات کی طرف واضح اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کے ایسے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات شنگھائی تعاون تنظیم کے مقاصد کے خلاف ہیں۔ ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے اور اپنے لوگوں کے لیے ایک نئے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے جو تنازع کے حل پر مبنی ہو۔ گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے بھارت پر چوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سفارتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔